ایپیسوڈ 2۔ کچھ دیر اپنی بہن شازیہ کو دیکھنے کے بعد جب اس سے رہا نہیں گیا تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور جلدی سے شازیہ کے نام کی ہاتھ گاڑی چلا کر لیٹ گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ نواز صرف اپنی چھوٹی بہن شازیہ کے پھڑپھڑاتے کبوتر دیکھ کر ہاتھ گاڑی چلاتا رہا اور نادیہ بھی اپنے گھر چلی گئی۔ ایک دن نواز صبح اٹھ کر باتھ روم میں گیا اور جب باہر نکلا تو شازیہ جھاڑو دے رہی تھی اور اس کا منہ نواز کی طرف تھا، لیکن وہ جھکی ہوئی تھی اور اتفاق سے شازیہ نے اس دن برا بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ نواز نے جب اپنی چھوٹی بہن شازیہ کی طرف دیکھا تو اس کی نظر شازیہ کے کبوتروں پر گئی جو شازیہ کے جھاڑو دینے کی وجہ سے پھڑپھڑا کر نکلنے کی کوششوں میں اور لگے ہوئے تھے۔ نواز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ شازیہ کے اور قریب آ گیا اور اب اس نے ذرا غور سے دیکھا تو شازیہ کے پنک لیکن چھوٹے پر بہت خوبصورت دکھے اور دیکھتے ہی نواز کا دوست فوراً نیند سے بیدار ہو گیا۔ دوسری طرف شازیہ کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ نواز اس کا بھائی اس کے دیکھ رہا ہے یا وہ نظر آ رہے ہیں۔ نواز نے شازیہ سے کہا، شازیہ تمہاری میز میں کچھ ہے، اور یہ کہہ کر نواز نے ہاتھ پنجرے میں ڈال کر کبوتر پکڑ لیے۔ شازیہ ڈر گئی اور سیدھی کھڑی ہو گئی کہ بھائی کیا ہے اندر، جلدی سے نکالیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو نواز نے کہا، ہاں ابھی نکالتا ہوں، مجھے نظر تو نہیں آ رہا کہ کہاں ہے۔ تو شازیہ نے کہا، بھائی روم میں جا کر میز ہٹا کر دیکھتی ہوں۔ نواز نے کہا، ارے بہنا کہیں کاٹ نہ لے تم کو، میں دیکھ کر پکڑتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا چیز ہے۔ شازیہ جھکی لیکن اس بار تھوڑا زیادہ، تو نواز نے دوسرے ہاتھ سے شازیہ کا گلا کھولا اور پہلے تو ہاتھ کو یہاں وہاں گھمانے لگا اور پھر کبوتروں پر لگا کر ہاتھ باہر نکال کر کہا، یہ تھی، اور ہاتھ کھول کر شازیہ کو مکڑی دکھائی تو اس نے کہا، شکر ہے کچھ ایسی ویسی چیز نہیں تھی۔ اس وقت شازیہ کو پسینہ بھی آ گیا اور دل کی دھڑکن بھی تیز تھی، ڈر کی وجہ سے، لیکن کچھ نہیں تھا، اس لیے تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئی اور نواز باہر چلا آیا۔ اسی رات نواز اور شازیہ کمرے میں سو رہے تھے کہ نواز اٹھ کر شازیہ کے بیڈ پہ آ گیا۔ شازیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی؟ تو اس نے کہا کہ پنکھے کی ہوا نہیں لگ رہی اور گرمی بہت لگ رہی ہے، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ تو شازیہ چپ ہو کر سو گئی۔ رات کو 2 بجے نواز نے دیکھا کہ اس کی چھوٹی بہن شازیہ کا منہ اس کی طرف تھا۔ نواز کا دل کیا کہ پھر سے پکڑ لوں اور 7 ہاتھ کی محنت کروں، ویسے بھی شازیہ گہری نیند میں ہے۔ اس نے اپنی سوچ پر عمل کیا اور ہلکا ہو کر سو گیا۔ شازیہ کو بھنک تک نہ ہوئی کہ ابھی اس کے ساتھ لیٹا بھائی کیا کر چکا ہے۔ نواز ہلکا ہونے کے بعد کروٹ لے کر سو گیا۔ اگلا دن آرام سے گزرا اور رات کو دوبارہ نواز شازیہ کے بیڈ پر چلا گیا اور اس کے ساتھ لیٹ کر باتیں کرنے لگا اور پھر شازیہ کے سونے کے بعد وہی سب دہرانے لگا، لیکن اس دفعہ وہ حیران ہو گیا کیونکہ جب اس نے کبوتر ہاتھ میں لیے تو اسے اندازہ ہوا کہ آج شازیہ نے نہیں پہنا ہوا تھا۔ شازیہ کی آنکھیں بند تھیں اور اس کو ابھی تک کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر ہلکی پھلکی شرارتوں کے بعد نواز نے سوچا کہ کیوں نہ آج بلبل بھی پکڑ لوں۔ نواز نے کبوتروں کے پنجرے سے ہاتھ نکالا اور سیدھا شازیہ کے درمیان رکھ دیا اور آرام سے پنجے کو زور دینے لگا کہ بلبل تک ہاتھ پہنچا دوں۔ نواز نے پنجرے میں قید بلبل کو بڑی مشکل سے ڈھونڈا اور پھر اسے دانہ پانی دینے لگا۔ کچھ دیر میں نواز نے سوچا کہ شاید نازیہ کو بھی یہ سب اچھا لگ رہا ہے، تو اس کے حوصلے کی کیٹو کی چوٹی جتنے بلند ہو گئے، لیکن در حقیقت شازیہ ایک خواب دیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے
اس کی بلبل نے الٹی کر دی تھی، جو شازیہ نے بعد میں نواز کے پوچھنے پر بتایا۔ نواز کی ہمت اور بڑھ گئی اور اس نے دیکھا کہ شازیہ کی سناسیں بھی اب تیز ہو رہی ہیں۔ نواز سمجھ گیا کہ شازیہ کو بھی سکون مل رہا ہے اور یہی موقع ہے اور آج کام کر ہی دوں۔ پہلے نواز نے سوچا کہ شازیہ کو اٹھاتا ہوں، کیونکہ اس نے سمجھا کہ شازیہ اٹھی ہوئی ہے، صرف حیا کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھول رہی ہے۔ لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا اور جس طرح ہو رہا تھا ہونے دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت ملتا سکون وہ اپنی ہی غلطی سے گنوا بیٹھے۔ نواز ابھی کھیر کھا ہی رہا تھا، تبھی اچانک شازیہ نے لمبی سانس لی اور وہ بہہ چلی۔ نواز اٹھ کر سامنے کی طرف آنے لگا کہ شازیہ سیدھی ہوئی اور آنکھیں ملنے لگیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شازیہ نے محسوس کیا کہ اس کا لباس درست نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ واقعی نیند میں ہی تھی۔ ابھی تک اس نے اپنے بھائی نواز کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ نیند سے اٹھنے کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس نے جلدی سے اپنا حولیہ درست کیا۔ جب اس کی ادھ کھلی آنکھیں پوری کھلیں اور وہ بالکل جاگ گئی تو اس نے دیکھا کہ نواز اس کا بھائی سامنے کھڑا ہے۔ شازیہ بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے سوچا کہ شاید خواب میں وہ اتنی مگن ہو گئی تھی کہ اس نے خود اپنا لباس ہٹا دیا تھا۔ شازیہ چپ چاپ سر نیچے کر کے باتھ روم میں چلی گئی اور کرنے لگی، اور اندر ہی اندر ڈر بھی گئی تھی کہ بھائی کیا سوچیں گے، یہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر سوچا کہ اندھیرا تھا، شاید بھائی ہاتھ گیا ہو اور وہاں سے آ رہا ہو اور کچھ نہ دیکھا ہو۔ پھر خیال آیا کہ اگر نہ دیکھا ہوتا تو سامنے کیوں کھڑا ہوتا۔ جب میں اٹھی اور پتہ نہیں میں نے کب ہٹا دی تھی اپنی، مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں۔ خیر، پھر فری ہو کر باہر آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نواز لیٹا ہوا تھا۔ اس نے نواز کی طرف دیکھ کر کہا، شازیہ بھائی، آئی ایم سوری، سچ میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا اور میں نے اپنا لباس کیوں اور کب ہٹا دیا۔ آپ پلیز غصہ نہ ہوں اور امی ابو کو بھی نہ بتانا پلیز، میں آئندہ نہیں کروں گی۔ نواز، شازیہ میں ناراض نہیں، لیکن یہ ہوا کیسے اور کیوں ہوا اور ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ شازیہ بھائی، مجھے نہیں پتا، میں تو سو رہی تھی اور پتہ ہی نہیں چلا میں نے کب اور کیسے یہ سب کر دیا۔ نواز، سو رہی تھی تو خود کیسے اتر گئی تمہاری؟ سچ سچ بتاؤ، نواز نے اس ٹائم تھوڑا غصے سے پوچھا۔ شازیہ بھائی، میں وہ آئی ایم سوری، پلیز معاف کر دیں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، آئی پرومس۔ نواز، بتا رہی ہو یا میں جاؤں امی ابو کو بلانے اور سب کچھ بتا دوں؟ شازیہ ڈر گئی اور کہا کہ شازیہ بھائی، میں ایک خواب دیکھ رہی تھی، اس میں ایک لڑکا میرے ساتھ تھا، اس لیے ہو گیا ہوگا، لیکن یقین کریں میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ نواز، اچھا تو تم لڑکوں کو خواب میں دیکھتی ہو یا ڈرامہ کر رہی ہو اور تم مجھے اپنا وجود دکھانا چاہتی تھی؟ سچ سچ بتاؤ، میں ناراض نہیں ہوں۔ اگر جان بوجھ کر کیا مجھے دکھانے کے لیے تو ہو سکتا ہے میں بھی ساتھ دوں تمہارا یا کچھ کروں تمہارے لیے، صرف سچ بتاؤ۔ شازیہ بھائی نہیں، سچ، میرا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، اور میں آپ کے بارے میں یہ کیسے سوچ سکتی ہوں؟ آپ میرے بھائی ہیں اور بھائی بہن ایسا تو نہیں کر سکتے، تو پھر میں کیسے سوچوں گی ایسا؟ پلیز میرا یقین کریں۔ نواز، اچھا ٹھیک ہے، نہیں بتانا نہ بتاؤ، لیکن اگر تم کرنا چاہو کچھ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہ ہمارا وجود ہے، ہمارا دل ہے، جس کو چاہے گا ہم اس کو دیں گے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا، نہ ہی کوئی بھائی بہن پر شک کرے گا، آگے تمہاری مرضی ہے۔ شازیہ نواز کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی، لیکن وہ اس کا بڑا بھائی تھا تو اس لیے وہ اسے کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ سکی۔ نواز اسے چپ چاپ دیکھ کر بولا، اب کچھ بولو گی بھی؟ شازیہ بھائی، سچ میں خواب ہی دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کہ خواب میں کون لڑکا تھا۔ نواز، شازیہ دیکھو، ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو اور دھیان سے سنو، اگر ہم بہن بھائی پیار کریں گے تو کہیں اور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کو خواب میں کچھ کرنا پڑے گا۔
ہاں، اگر تم میرا ساتھ دو تو بہت سکون آئے گا، تمہاری اور سطح میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی، تم بھی راحتیں لے لینا اور مجھے بھی سکون مل جائے گا۔ اب نادیہ کی تو شادی ہو گئی، وہ اپنے ہسبینڈ کی ہو گئی ہے، وہ اس کے ساتھ عیش کر رہی ہے، اور ادھر ہم گھر میں اپنا پروگرام آپس میں کر لیں گے، یہ بہت آسان ہے اگر تم چاہو تو۔ شازیہ اب نواز کے پاس بیٹھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، لیکن بھائی دیکھیں یہ بہت غلط ہے، اور آپ کا کیا مطلب کہ آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی؟ کیا آپ میرے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پہلے ہی سے آپ کی نظر ہے مجھ پر؟ بھائی دیکھیں یہ غلط بات ہے، ہم بھائی بہن ہیں اور ہم ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ نواز: ہاں ہیں، لیکن شادی پر تمہارا ڈانس دیکھنے کے بعد سے نہیں، کیونکہ تب ہی پہلی بار میں نے تمہارے کبوتر دیکھے تھے۔ اپنا ہاتھ کبوتر پر رکھتے ہوئے نواز نے شازیہ سے کہا۔ شازیہ: کیا مطلب بھائی، آپ نے کیسے دیکھے تھے؟ میں نے لباس تو پہنا ہوا تھا، تو پھر کیسے؟ نواز: جب تم ڈانس کر رہی تھی تو یہ پھڑ پھڑا کر پنجرے سے باہر نکل رہے تھے۔ نواز کا ہاتھ ابھی بھی اس کی چھوٹی بہن شازیہ کے۔ دوستوں مزید دیکھیں ایپیسوڈ 3 میں۔